جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ آپریشنز ہونے کا خدشہ ہے اور وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کرنے سے انکار کر دیا ہے. کوڈ کاپٹر اٹیکس ہوئے ہیں وزیرستان کے اندر, تیرا ویلی کے اندر. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد گشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے علاقے چھوڑ کے چلے جائیں چونکہ یہاں پہ آپریشن ہوگا. اور یہ جو علاقہ ہے کئی عرصے سے آپریشنز کی زد میں ہے, جس کی نتیجے میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نثار باز خان صاحب جو رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. نثار باز خان صاحب, مینا خان صاحب کی بات آپ نے سنی, ان کا یہ موقف ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان علاقوں کے اندر وہ اس کی ذمہ داری وفاق کے اوپر آتی ہے, کہ وفاق کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہو. یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ تو نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ڈرون اٹیکس ہوں یا کہ کوئی بھی وہاں پہ دہشت گردی کے عناصر جو ہے سامنے آئے یا کسی قسم کا ملٹری آپریشن بھی ہو. دیکھیے میڈم, اس طرح ہے کہ اصل ذمہ داری جو ہے نا ملیٹنسی کو کاؤنٹر کرنا اور لوگوں کو تحفظ دینا, یہ ہماری سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ان کو ہدایات جو ہے نا پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ ان کو ہدایات دے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر قبائلی اضلاع میں اٹھ رہی ہے اس کا روک تھام کرے, اس کا سباب کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل قبائلی اضلاع کے عوام امن پاسن کر رہے ہیں, اور امن پاسن اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ریاست کو متبنہ کر رہے تھے اور ریاست اور حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ دہشت گردی دوبارہ اٹھ رہی ہے علاقے پہ, لہٰذا ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, ہمیں امن دیا جائے. کل باجوڑ میں بھی جو ہے نا ایک امن جرگہ ہوا ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے مشران بھی شریک تھے اور قبائلی مشران اور سرداران بھی موجود تھے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آنے والے 13 تاریخ کو باجوڑ میں ایک امن پاسن ہوگا, ایک امن کے حوالے سے ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. ٹھیک, ہم مزید آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر آپریشن کرے. وہ نام نہاد آپریشن جس کی وجہ سے ہمارے گھر بار سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں. ہم نے کئی آپریشن کی ریزلٹ دیکھے ہیں کہ آپریشن ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرتی ہے ریاست کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, لیکن واپس جو ہے نا یہاں پر انسرجنسی پیدا ہو جاتی ہے, یہاں پہ بدنی پیدا ہو جاتی ہے. تو باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک یہ علاقہ جل رہا ہے, یہاں امن و امان کی صورتحال بگڑ چکی ہے. لیکن حکومت وفاقی حکومت جو ہے نا وہ اس بات پہ لگی ہے کہ ہم آپ کو لیے جرگہ سسٹم لا رہے ہیں, ہمیں امن دے, ہمیں تحفظ دے, بعد میں یہ فیصلہ کریں گے ہم, اور یہ پختونخوا اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کون سا نظام چاہیے. لیکن یہ اختیار اور یہ مینڈیٹ صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. ایک منتخب نمائندے کے ہونے کی حیثیت سے یہ مینڈیٹ قبائلی اضلاع سے جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ قبائلی اضلاع کے حوالے سے. تو مینا خان صاحب سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ڈرون حملے ہونے یا کسی قسم کا بھی آپریشن ہونا ہے تو اس کی منظوری پہلے پروونس سے آئے گی, یعنی صوبائی حکومت سے آئے گی, اس کے بغیر صوبائی اسمبلی کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی آپریشن, درست؟ دیکھیے وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہم کسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. یہ ہمارے بڑے کلیئر واضح موقف ہے عوامی نیشنل پارٹی کا کہ ہم کسی بھی قسم کے آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جتنے بھی آپریشن ہو چکے ہیں وہ سارے آپریشن بدنام ہو چکے ہیں, اور جتنے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ مذاکرات بھی بدنام ہو چکے ہیں. قوم کا جو ہے اس ریاست پر اعتبار نہیں رہا ہے, کیونکہ آپریشن پچھلے 10-12-15 سال میں تقریباً 20-22 بڑے آپریشن ہوئے. جی اسی پہ میں آنا چاہ رہی ہوں کہ آپریشن بہت سے ہوئے. فرزالہ علی صاحبہ, آپ نے بہت سے آپریشن دیکھے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کوکی خیل قبیلہ جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نقل مکانی کرنے پہ مجبور تھے, اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, مگر واپس جانے کے لیے ان کو بہت سے مشکلات درکار ہیں. کس قسم کی مشکلات درکار ہیں, اور جو لوگ پہلے ڈسپلیس ہوئے تھے ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جن لوگوں کو پہلے ڈسپلیس کیا گیا تھا ان کو بھی صحیح طریقے سے دوبارہ ان کی آبادکاری ممکن نہیں ہو سکی. اسی لیے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ پریشان ہے کہ آپ ایک بار پھر ڈسپلیسمنٹ کر رہے ہو, آپ ایک دفعہ سارے کے سارا کچھ تباہ و برباد کر چکے ہو, لوگوں کو وہاں سے ہٹایا ہے, یہاں پہ ان کو صحیح طریقے سے رکھا بھی نہیں گیا. اب وہ خود واپس جا کے اپنے ان ٹوٹی پوٹی عمارتوں کو, گھروں کو بنا رہے تھے, آپ پھر سے ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ ڈسپلیس ہو جاؤ. تو لوگوں میں جو ہے اس وقت بڑا اشتعال پایا جاتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہم نے یہ سارے آپریشن دیکھے ہیں, خصوصاً آپ ضرب عضب کی بات کریں, راہ نجات کی بات کریں, ایک صرف سوات کا آپریشن تھا
जो ANP की हुकूमत में हुआ तो उन्होंने बड़े आराम से लोगों को डिस्प्लेस जब हुए तो वापस अपने घरों में भी पहुंचाया, लेकिन बाकी जितने भी कबायली अजला में ऑपरेशन हुए उनमें डिस्प्लेसमेंट जो हुई है उसको दोबारा से आबादकारी सही तरीके से नहीं की। अच्छा, इसका खामियाजा, इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है फरजाना अली साहिबा? मेरे ख्याल में रियासत पर आती है और हुकूमतों पर आती है कि वो फिर से, स्पेशली उस वक्त तो जाहिर है वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम थे ये सारे, चाहे ज़रबे अज़ब हो चाहे कोई भी, तो वो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत और रियासत जो चौथा मरला होता है ना आबादकारी का और दोबारा उन इलाकों को एक जिंदगी में लाने का मामूलात में, वो उसमें मेरा ख्याल में रियासत और वफाक दोनों नाकाम रहे हैं। जी मीना खान साहब, रियासत और वफाक तो दोनों नाकाम रहे हैं, मगर इस वक्त हुकूमत आपकी है सूबे के अंदर, और जो साबिक फाटा पाटा के इलाके हैं वो जम हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब मुझे ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कुछ रकम भी जो है मुख्तस कर दी गई थी, इस हवाले से जो लोग अभी तक आबादकार नहीं हो पाए उनके लिए क्या प्लान है हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से? देखिए, जो कुकीखेल कबीला है, इनका जो इलाका है तिरा के अंदर, ये जब से डिस्प्लेस हुए हैं उसके बाद बाकी तिरा के अंदर जो भी बाकी कबाइल है वो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। एक कुकीखेल कबीला जो है वो सेटल नहीं हुआ, और आपको पता है कि वहाँ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ से उनको क्लियरेंस नहीं दी जा रही। हालांकि ये कोई मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर की बात है कि इसके ऊपर फैसला हुआ था कि अप्रैल के अंदर ये लोग जाएंगे, और उसके लिए प्रोविंशियल कैबिनेट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बजट भी मंजूर हुआ था उनके जाने के लिए, और उनके लिए जो साजो सामान चाहिए वो सारा कंपनसेशन वगैरह, फूड वगैरह, वो सारा हुआ था। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो भी डोमेन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पूरा करती हैं, लेकिन जब तक वहाँ से जो है एक दफ़ा खाली कराया गया है और वो जो है उसको क्लियर नहीं कराते तो हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि इससे पहले, जैसे निसारबाज ने भी कहा कि इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, और फरजाना साहब ने भी कहा कि उनके कोई नताइज नहीं है, मुस्बत नताइज नहीं है, अगर वो उसके नताइज आए हुए होते तो आज दोबारा से ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ी हुई होती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है इसका हल नहीं है।